اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کی انتہائی قیمتی رات شب قدر میں بخشش سے محروم بدقسمت لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق وہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اگر ان کو لیلۃ القدر مل بھی جائے، شب قدر میں وہ کھڑے بھی ہو جائیں، عبادت بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے کہ جو یہ 4 گناہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، یعنی رشتوں اور ناتوں کو توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلقی پیدا کرنے والا ہو۔ ان 4 افراد میں سے پہلے فرد کا تذکرہ ہو رہا تھا، شراب کے بارے میں تفصیل بیان ہو رہی تھی کہ کس طرح وہ معاشرہ جو شراب کا رسیہ تھا، ان کو عادت پڑ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ترتیب کے ساتھ شراب کو ان سے چھڑوایا۔ اور آخری فیصلہ کن جو آیات ہیں، جو تیسرے مرحلے میں سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی تھی، ان آیات کا بیان چل رہا تھا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے 7 فتوے دیے شراب کے بارے میں۔ پہلے اس آیت کو سنتے ہیں دوبارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور نصب کیے ہوئے بت، والازلام اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو فال کے تیر ہیں جو مشرکین رکھتے تھے، رجس من عمل الشیطان۔ پہلا فتویٰ اللہ تعالیٰ کہ یہ سب ناپاک ہیں اور عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تم اس سے کلیتاً پرہیز کرو، رک جاؤ۔ تیسرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ چوتھا انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور رنجش پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، اور وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو، رکنے والے نہیں ہو؟ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور رک جاؤ، ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ پھیرو گے، اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، تو فَاعْلَمُوا، یہ بات اچھی طرح جان لو، انما رسولنا علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارا جو رسول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر صرف واضح پہنچا دینا ہے۔ ہماری بات انہوں نے تم تک پہنچا دی ہے، تو باقی اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارا علاج کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ مائدہ کی 90، 91 اور 92 نمبر آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ مشکات المصابیح کے حاشیے میں لکھا ہے کہ سورہ مائدہ کی ان آیات میں شراب کے حرام ہونے پر 7 دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے۔ نمبر 1، قرآن کریم نے شراب کو رجس کہا ہے، رجس، اور رجس کا معنی ہوتا ہے نجاست، گندگی، پلیدگی، بری چیز۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر نجاست اور ہر گندگی شریعت مطہرہ کی نظر میں اور عقل سلیم کے نزدیک حرام ہے۔ یہ پہلا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام پر الفاظ استعمال کر کے دی۔ دوسرے الفاظ اللہ نے استعمال کی کہ شراب کو اللہ نے عمل الشیطان کہا،
کہ یہ شیطانوں کا کام ہے، اور یہ بھی ہر اصول گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ شیطان کے جتنے بھی کام ہیں، شیطان کا ہر عمل شریعت کے اندر، شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ اور تیسرا اصول اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا حکم ہے فَاجْتَنِبُوهُ، اللہ تعالیٰ جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں تم رک جاؤ اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے بچنے کا حکم فرمانا یہ اس چیز کو حرام کر دیتا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اس لیے اللہ اس سے اجتناب کا حکم فرما رہے ہیں کہ بچو۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر رک جاؤ گے، شراب سے باز آ جاؤ گے، جوا کھیلنے سے باز آ جاؤ گے، ان چیزوں سے، تو تمہیں اللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے اصول نکلا کہ جس چیز کے اجتناب سے، بچنے سے فلاح اور کامیابی متعلق ہو، اس کا کرنا حرام ہو جاتا ہے، تو ایسی چیز سے رک جانا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں قرآن مجید یہ کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی اور بغض پیدا کرے۔ یعنی جب شراب پیے گا تو نشے کی حالت میں ایک دوسرے کو ماریں گے، نشے کی حالت میں ایک دوسرے کا قتل کریں گے، گالیاں نکالیں گے، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح جب جوا کھیلیں گے تو جوئے میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ اپنا گھر، اپنا جو ہے مکان، اپنا پلاٹ، اپنا جو ہے کاروبار، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے تک داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ جو بڑے جواری ہوتے ہیں جوا کھیلنے والے، تو وہ کس حد تک گزر جاتے ہیں، پھر بعد میں لڑتے ہیں، آپس میں جھگڑا۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان تو یہ شراب اور جوے کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یہاں سے اللہ نے اصول نکال کے ہمیں دے دیا کہ جو چیز مسلمانوں میں بغض اور عداوت کا سبب بنے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور چھٹی بات قرآن مجید کا بیان ہے، اللہ کہتے ہیں وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ اور وہ شیطان تمہیں روکتا ہے اس شراب اور جوئے کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ یار بات ہے جب آدمی شراب پیتا ہے تو اسے ہوش ہی نہیں رہتا، وہ تو اسے کیا پتا ہوگا اللہ کا ذکر کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ اسی طرح جواری آدمی بھی اسی میں لگے رہتے ہیں سارا سارا دن، ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے وقت بھی گزر گئے۔ تو یہاں سے اصول نکلا کہ جس چیز کے ذریعے شیطان مسلمانوں کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو فٹ بال اور ہاکی اور کھیل جو آدمی کو اتنا مشغول کر دیں کہ وہ آدمی نمازیں بھی ضائع کر دے اور اللہ کے ذکر سے بھی رک جائے، تو یہ فعل جو ذاتی طور پر حرام نہیں ہوتے، اس سبب سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں اللہ نے فرمایا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم اس سے بعد آنے والے نہیں ہو، رکنے والے نہیں ہو۔ تو یہ انتہو امر کے معنی میں، حکم کے معنی میں، یعنی رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس چیز سے رکنے کا حکم فرما دے تو پھر اس چیز کا کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ شراب کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 7 جملے، 7 الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں۔ تو پھر بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی شراب کے بارے میں تو حرام کا لفظ ہی نہیں ہے، اس کو تو حرام کیا ہی نہیں گیا۔ تو محدث العصر اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث حضرت علامہ سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ، یہ مذکورہ بالا آیات کو نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں شراب کی حرمت کو کس مؤثر انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کسی حرام اور ممنوع چیز کی حرمت کا اعلان اس انداز سے کہیں بھی نہیں کیا گیا۔ باقی بھی اللہ نے کئی چیزوں کو حرام کیا ہے، لیکن جس انداز اور جس حکمت کے ساتھ اور جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ممانعت بھی کی اور ممانعت کی علت اور حکمتیں بھی بیان کر دیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں سے اللہ نے بیان کر دیا۔ تو اب کسی تشریح اور تفسیر کے بغیر صرف ترجمہ آدمی پڑھے اور سمجھ کر اس آیت کو بار بار پڑھے اور سوچے کہ کتنا بلیغ پیرایا اللہ نے اختیار فرمایا اور کتنا بلیغ اور بہترین انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔
اور حضرت بنوری مزید لکھتے ہیں کہ غور فرمایا جائے کہ حرمت کے اعلان کے لیے کتنا مؤثر اور بلیغ طرز اختیار کیا گیا ہے، ان حقائق کے بعد بھی کتنا احمقانہ خیال ہے اور جاہلانہ تصور ہے کہ یہ کہا جائے کہ قرآن کریم نے نہ تو صریح حرام کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ ہی ان محرمات کا جہاں ذکر ہے وہاں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اسم، رجس، اجتناب، انتہا، عمل شیطان اور بغض و عداوت کا سبب اور نماز و ذکر اللہ سے غفلت کا باعث، یہ الفاظ جو ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو تعبیرات اللہ نے کی ہیں، کیا ایک لفظ کو حرام نہیں قرار دے سکتی؟ کیا ایک لفظ حرام ان سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ تو کیا کسی چیز کی ممانعت کی ایک ہی تعبیر ہو سکتی ہے؟ تو کل کو اس طرح لوگ زنا کے بارے میں بھی کہیں گے کہ دیکھو حرام کا لفظ وہاں کیا ہے، وہاں تو صرف اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، قرآن میں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب زنا کے قریب کا یہی مطلب ہے کہ بھئی خود زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اس جرم کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو یہ لفظ خود بخود اس چیز کو، اس فعل کو حرام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال لیلۃ القدر کے محروم لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہے جو شراب پینے والا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، احادیث مبارکہ میں شراب پینے کو گناہ کبیرہ بتایا گیا۔ اس کے پینے والے، اس کے پلانے والے ہر ایک پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ اور یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے کہ صرف کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شراب جو ہے یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں، جھگڑا کرنا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ یہ کبیرہ گناہ ہے، گالی دینا کسی مسلمان کو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کسی مسلمان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو شرابی آدمی سے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں۔ جب شراب پی گا عقل ضائع ہو جائے گی، پھر وہ گالیاں بھی دے گا، جھگڑے بھی کرے گا، تو یعنی یہ گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ام الخبائث کہا ہے، کہ ساری خباثتوں کی ماں، ساری گناہوں کی جڑ۔ تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور شراب کا نام بدل دیں گے، دوسرا نام اس کو دیں گے، اور ان کے سامنے ناچنے اور گانے والی عورتیں ہوں گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب زمین میں دسا دیں گے یا ان کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ لہذا شراب یا دیگر نشہ پیدا کرنے والی ساری چیزیں، مثلا وسکی ہے، ہیروئن ہے، بھنگ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسلام میں، شریعت میں حرام ہے۔ آج موجودہ دور میں اس حدیث کی جو مناظر ہیں وہ پوری طرح ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ شادیوں میں کیا کرتے ہیں، رات کو شراب کی محفل ہوتی ہے اور ساتھ کنجریاں لائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا حضور نے فرمایا ان قریب قرب قیامت میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ناچ رہے ہوں گے، اسی طرح شرابیں پی جا رہی ہوں گی، اسی طرح ان کے سامنے فاحشہ عورتیں ناچ رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دسا دے گا۔ یا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا، ان کو خنزیر اور بندروں کی شکلوں میں بنا دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ سخت ترین گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں شراب کی مذمت اور برائی میں جو کچھ بھی وارد ہوا ہے، میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک حدیث کے مطابق کہ شرابی جنت میں داخلے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور دوسری حدیث کے مطابق کہ شرابیوں کو دوزخیوں کی جو زخموں کی پیپ اور گندگی ہوگی وہ پلائی جائے گی جہنم کے اندر۔ اور تیسری حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ شرابی کی نماز قبول نہیں۔ اور چوتھی حدیث کہ شراب نوشی ترک نہ کرنے والوں کے خلاف، شراب چھوڑنے نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ کے نبی نے جہاد کا حکم دیا، ان سے لڑائی کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے مطابق کہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ شراب بیماریوں کے بڑھانے کا سبب ہے۔ اور مختلف احادیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ شراب پینا، شراب پلانا، شراب بیچنا، شراب خریدنا، شراب بنانا اور شراب بنوانا، شراب لانا اور شراب منگوانا، یہ سب کام لعنت کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہیں۔ ان پر حضور نے لعنت فرمائی۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے حق میں جب شراب حرام ہے تو اسے بیچ کر اس کی قیمت لینا، اس سے نفع لینا، اس کا ٹیکس دینا یا ذرے مبادلہ حاصل کرنا، کمانا، یہ سب حرام ہے۔ اور یہ کہ شراب بیچنے والا
اور خنزیر بیچنے والا شریعت کی نظر میں دونوں حکم میں برابر، کیونکہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے حق میں حرام ہیں اور نجس العین ہیں۔ جس طرح خنزیر جو ہے وہ عین نجس چیز ہے اور حرام ہے، اسی طرح شراب بھی نجس العین ہے اور حرام ہے، تو دونوں کا کاروبار کرنے والا شریعت کی نظر میں برابر ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ پہلا وہ شخص ہے جو لیلۃ القدر بھی اگر اس کو مل جائے شرابی کو، تو اللہ اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اور دوسرا آدمی کون سا ہے جو اس حدیث میں آیا ہے کہ جس آدمی کی اللہ تعالیٰ ان مبارک راتوں میں اور رمضان المبارک کے مبارک دنوں میں بھی مغفرت نہیں کرتے، وہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ناراض کرنے والا۔ تو یاد رکھیں، والدین کی نافرمانی بہت سخت گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ کئی احادیث مبارکہ میں والدین کی نافرمانی پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے والا اور والدین کا نافرمان اور شراب پینے والا، یہ تینوں آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ نسائی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور قرآن مجید میں تو والدین کے لیے ان کے سامنے اف تک کا لفظ کہنے سے منع کیا ہے، یعنی ان کو ڈانٹنا یا ان کو جواب دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ان کو اف بھی نہ کہو۔ جو ناگواری کے وقت بندہ اف کرتا ہے، ان کی کسی بات سے خفا ہو کے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے اف تک والدین کو کہنے کی اجازت نہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے کہ قرآن پاک نے تو منع کیا، احادیث میں تو وعیدیں آئی ہیں، لیکن آج کل والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے آگے بولنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا یہ عام ہو گیا، ہر گھر کی کہانی ہے کہ یہ بچے ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، ہمارے حقوق نہیں ادا کرتے، ہمیں آگے سے جو ہے چڑھاتے ہیں، ہر بات کا جواب دیتے ہیں، ہم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ والدین کی فریادیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس سے اجتناب ضروری ہے اور خالی ضروری از حد ضروری ہے، وگرنہ دنیا اور آخرت کا وبال اس کا مقدر بنے گا۔ اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، 5372 نمبر حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین آدمی، تین شخص ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ان میں سے ایک مدمن الخمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شراب خور ہے، شراب پینے والا، اور دوسرا والعاق، والدین کا نافرمان، والدین کو ناراض کرنے والا، تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس آدمی جو اپنی گھر میں گندگی کو برداشت کرتا ہے، جس کی بیوی اور بچیاں جوان ہیں اور وہ بازاروں میں جاتی ہیں اور گندگیاں ہیں تو وہ اس کو برداشت کرتا ہے، ان کو طلاق نہیں دیتا، ان کو گھر سے نہیں نکالتا۔ تو یعنی ایسا یہ تین آدمی، دیوس اور ماں باپ کا نافرمان اور شراب پینے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دیں گے اور جنت ان پر حرام کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور ان کی خدمت پر عزت کرنی چاہیے۔ تو ان کو عزت دینے کے کون کون سے طریقے ہیں، والدین کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔